صفرا کی حدت کو کم کر کے دل کا عرضہ بھی پیدا کر دیا اور جگر کے حجم کو کم کر کے اس کے اندر ذوف پیدا کر دیا، تو اس میں آپ دوبارہ صدا ہی پیدا کریں گے تاکہ وہ جو بلغم خون کے اندر کیمیاوی طور پہ بڑھ گئی تھی اس کو آپ نے پختہ کیا، تو اس سے وہ کیفیاتی طور پہ مریض جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا، شفا یاب بھی ہو۔ ہمارے اندر اس بات کے اندر بہت سارا مغالطہ بھی پایا جاتا ہے، اور دوسرے جو اکابر حکماء کرام ہیں یا جو دوسرے ہیں اساتذہ کرام بھی اس بارے میں جو ہے نا وہ اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مریض عضلاتی ہے تو اس کو پیلا یرکان یہ کیسے ہو گیا، مریض اعصابی ہے تو اس کو کالا یرکان کیسے شو ہو گیا، مریض عضلاتی ہے تو اس کا کڈنی فیلور کیسے ہو گیا۔ تو عضلاتی کا بھی کڈنی فیلور ہو جاتا ہے جب خون صدا کے اندر کیمیاوی طور پہ بلغمی رطوبات کی زیادتی ہو جائے گی بقول یا دلیل وقرات کی۔ صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو حالت مرض اور صحت کی شاندار تعریف لکھی ہے وہ آپ نے لکھا ہے کہ جس میں انسانی کے اعضاء کے افعال کا صحیح سر انجام دینا یہ صحت ہے، جس میں انسانی کے اعضاء کا صحت کی حالت میں نہ رہنا یا اپنے افعال کو صحیح سر انجام نہ دینا یہ مرض ہے۔ تو اس میں دل ہے، دماغ ہے، جگر ہے، کبھی اس میں تحریک پیدا ہو جائے گی، کبھی اس میں تحلیل پیدا ہو جائے گی، کبھی اس میں تسکین پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح بخاروں کی صورتحال میں بھی آپ نے بڑا شاندار لکھا ہے کہ ملیریا ہے یہ سابی ہے۔ اسی طرح ڈینگی میں چلے جائیں، جس طرح پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم گدی کہتے ہیں، ٹائیفائڈ کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو ہم عضلاتی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ مختلف موضوعات پہ آپ نے بڑا جامع انداز میں بیان کیا۔ اسی طرح آگے علاج کے حوالے سے آپ نے اصول متعین کیے، اور سب سے زیادہ جو آپ کا ترا امتیاز آپ کے نام جاتا، اللہ گری کے رحمت فرمائے، آپ نے مجربات لکھی جو آپ نے مریضوں کے اوپر اپنے مجرب نسخے پیش کیے، جو مریضوں کے علاج کے اندر پوری کتاب مجربات لکھی، وہ ایک آپ کا الگ شاہکار ہے۔ دوسرا جو علم الادویہ لکھی ہے، ادویہ کے مزاج کے حوالے سے آپ نے ایک بڑی شاندار تصنیف اپنی علم الادویہ کے حوالے سے لکھی۔ اس میں جتنے بھی اکابر حکماء کرام اپنی جتنی بھی ہے، علامہ نجم الغنی ہے، کبیر الدین ہے، برہان الدین نفیسی ہے، مولانا امین نعیمی ہے، یا یہ مظفر احمد عوان صاحب ہیں، دیگر اکابرین جو علم الادویہ پہ بڑی بڑی ضخیم کتب لکھی ہیں، ان میں خواص و اثرات کے حوالے سے جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں وہ سب نے سیم لکھا ہے، آپ کتابیں اٹھا کے پڑھیں۔ لیکن مزاج کے حوالے سے اور اس کے ذوالخاصہ اثرات کے حوالے سے جو صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ نے ایک کمال کام کیا، یہ تاریخ اس کو رقم کر دی۔ اور آپ کا یہ ترا امتیاز یہ ہے کہ آپ نے بہت پہلے ہی بیان فرمایا تھا کہ 50 سال کے بعد جتنی بھی کتابیں آتی اس میں رد و بدل ہو جاتا ہے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے صابر صاحب کو پورا پڑھا ہی نہیں ہے۔ اگر پڑھ لیں تو پھر ہم نے سمجھا نہیں ہوتا، اگر سمجھ جائیں تو پھر ہم نے کسی استاد کے پاس بیٹھ کے نہیں سمجھا ہوتا۔ اگر استاد کے پاس بیٹھ کے سمجھ جائیں، تھوڑا سا ہمیں علم آ جائے یا ہم تھوڑا سا لاج معالجے کی چاشنی کو سمجھ جائیں تو پھر ہم کہتے ہیں ہم حکیم حاذق حامی ہیں، حامی محقق ہیں، صاحب کو تو پتہ ہی نہیں، اس ہم سے بڑا تو کوئی طبیب ہی نہیں، ہم سے بڑا تو کوئی حکیم ہی نہیں۔ تو انہوں نے اس میں جو ہے وہ شریعت کے اندر بھی اجازت ہے کہ کسی بھی علم میں یا کسی بھی فن میں آپ ہمیشہ تنقید کریں، لیکن تنقید برائے اصلاح فرمائیں، تنقید برائے تنقید نہ کریں۔ یہ مولوی محمد امین ہے، ان کی کتاب ہے نباتات، انہوں نے سونف کا مزاج گرم خشک لکھا ہے، لیکن آگے آپ کتاب ہی پڑھ لیں، آگے جو ہے انہوں نے اس کے افعال و اثرات اس میں گرم خشک لکھ دیا ہے۔ صابر صاحب تو سیدھا ہی لکھتے ہیں نا، گدی جلاتی ہے گرم خشک۔ تو ان آگے خواص کے حوالے سے جتنے بھی اس کے خواص وہ لکھا ہے، جی آنکھوں کی جلن کو دور کرتی ہے، جگر کے صفراوی مادوں کو توڑتی ہے، جگر کی حدت کو دور کرتی ہے، اور پیچس میں بڑی مستعمل ہے، نظر کو تیز کرتی ہے، نظر کے اندر جو سوزش کی بنا پہ جلن پیدا ہو جاتی ہے اس کو دور کرتی ہے۔ تو یہ آپ تھوڑا سا غور فکر کریں گے، آپ کے ذہن میں سابی آئے گی یا گدی آئے گی؟ گدی چیز نے تو اور تیزی اس میں پیدا کر دینی، صفرا کو اور بڑھا دینا، اس کو کم تو نہیں کرنا۔ یہ آپ کا بہت بڑا ترا امتیاز ہے۔ آگے آپ نے فارماکوپیا میں لکھیں، فارماکوپیا لکھنا یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ ہم ایک نسخہ ترتیب دیں نا تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں 3 چیزیں ڈال دیں نا، جس طرح ایک ڈال دیں، ہلدی ڈالیں،
ہلدی کے ساتھ اجوائن ڈال دیں، اجوائن کے ساتھ دار چینی ڈال دیں، تو ہم کہیں نا اس کا مزاج نکال کے دیں، کوئی طبی مزاج نکال کے نہیں دے گا۔ کمبینیشن بنانا بڑا آسان۔ اور سب سے جو اہم بات ہے، آپ کے جتنے بھی فارماکوپیا کے نسخہ جات ہیں اور طب یونانی کے نسخہ جات ہیں، وہ چاہے مفرد ہیں، وہ چاہے مرکبات ہیں، آپ کے بھی مفرد بھی ہیں اور مرکب بھی ہیں، اس میں دیکھیں محرکات آپ نے لکھی، محرک کے بعد وہ مرض کی شدت خفت کے حوالے سے جزاک اللہ محرک لکھی ہے تحریک کے لیے، پھر تھوڑا سا عزم میں شدت پیدا کرنی، یعنی مرض اگر شدت کے درجے میں ہے اس میں آپ نے شدید کا درجہ دیا، دوائی تھوڑی تیز کر دی ہے، آگے اگر فضلات کو خارج کرنا ہے تو ملین دے دیا۔ اسی طرح اگر آپ نے وہاں سے فضلات کو یا غدد کے اندر سے جس بھی عضلات کے اندر سے، وہ عضلات کے اندر سے، اعصاب کے اندر سے، غدد کے اندر سے، جہاں سے بھی وہ آپ نے فضلات کو جلدی اور آسانی سے خارج، مسل کا مطلب ہی ہوتا ہے سہل آسان، پھر وہ مسلات لکھ دیے۔ اس کے بعد آپ نے مسلات کے بعد ویکنس کو دور کرنے کے لیے مقویات لکھے، مقویات کے بعد آگے آپ نے اکسیرات لکھیں۔ اکسیر کا اثر ہوتا ہے فوری اثر، دیر پا اثر اور جاذب۔ اور اس کے بعد آخری جو درجہ لکھا وہ آپ نے تریاق لکھے، یعنی کہ جسم میں اگر اخلاط کے اندر زہریلے اثرات پیدا ہو جائیں، جس طرح کینسر کے مریض ہوتے ہیں، یا صفرا جل جائے، صداع جل کے زہر بن جائے، بلغم کے اندر احتراق پیدا ہو کے وہ زہر بن جائے، تو ان کے تدارک اور ان کو خارج کرنے کے لیے جو تریاقات وہ آپ نے الگ الگ لکھے۔ یہ پورا فارماکوپیا آپ نے لکھ دیا۔ یہ آپ کا بہت بڑا ترا امتیاز ہے، اور اس کو آپ سمجھنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے، کوئی بھی علوم و فنون ہے، وہ ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے بیٹا استاد کے بغیر نہ پڑھنا چاہیے نہ سمجھنا چاہیے۔ تو کسی بھی علوم کو سمجھنے کے لیے، اس پہ دسترس حاصل کرنے کے لیے کسی صاحب علم استاد کے پاس زیر سایہ رہ کے اس کو سیکھیں، تاکہ کل کو آپ پریکٹیکلی لائف میں آپ بھی لوگوں کی خدمت انسانیت کر کے استاد کا نام بھی روشن کریں اور اپنا نام بھی روشن ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ آپ کو رزق حلال بھی عطا فرمائے گا۔ تو جب مجھے خود کسی چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے، مثال ہے یہ بوتل ہے تو اس کا بھی تو ایک مزاج ہے، اس کا بھی تو ایک رنگ ہے، پھر صابر صاحب کی آپ مبادیات طب لکھیں۔ مبادیات کا مطلب ہوتا ہے بنیاد۔ آپ نے بنیاد دیکھے کیسی مبادیات طب میں سارے بنیاد بنا کے دیے جو طب یونانی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ نیا کوئی قانون نہیں ہے، اس میں تجدید پیدا فرمائی، یہ گدی عضلاتی سابی، اور آپ نے فرمایا یہ لکھا بھی ہوا ہے کہ میں نے یہ قرآن سے قانون جو ہے ناخذ کیا، جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہے نا، غشاوۃ ولہم سمع و ابصارہم و غشاوۃ ولہم عذاب علیم، سے باقاعدہ یہ آیات کوٹڈ کر کے آپ نے لکھی ہے کہ کانوں کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، نظر کا تعلق جو ہے نا آپ کے جگر کے ساتھ ریلیٹڈ کیا ہے، اور دل کا تعلق یہ مرکز قلب جو ہے روح کا منبع علم و حکم بھی یہی ہے، اور انوار و تجلیات بھی اسی پہ، اور علوم و فنون کا مبدا بھی یہی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ امراض کی وجہ یہی ہے، اور جتنے بھی اکابرین ہیں انہوں نے اس کی طرف ہی توجہ فرمائی ہے کہ دل کی حالات ہیں، حالتیں ہیں، دل چاہے وہ تسکین میں چلا جائے پھر بھی امراض، دل تحلیل میں چلا جائے پھر بھی امراض، دل انقباض میں چلا جائے پھر بھی امراض، وہ عضلاتی میں چلا جائے، گدی میں چلا جائے، سابی میں چلا جائے، وہ بواسیری کر لیں، وہ آتشہ کر لیں، وہ سوزاکی کر لیں۔ خون کے اندر ایک سب سے بڑی جو بنیادی بات جو ہمیں دی ہے نا، وہ جو ہم نے پڑھی اور ہم نے اپنے اساتذہ کرام کے زیر سایہ سیکھی ہے، دیکھیں مبادیات میں علمی حصہ الگ کر دیا اور عملی حصہ الگ کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں بوتل ہے تو اس کو اس کا رنگ تو لکھا ہے نا، صابر صاحب نے علمی میں علمی درجہ دیا ہے اور عملی میں عملی دیا ہے کہ نبض آپ پڑھیں گے، نبض مفرد ہے، سابی ہے، عضلاتی ہے، گدی ہے۔ یونانی کے اندر کیا کیفیت تھی کہ اتنی ہو، پہلی پہ ہو سابی ہے، آگے دوسری پہ عضلاتی ہے، تین پہ چلے جائے گدی ہے۔ تو ہمیں جو دیا ہے وہ دیا کہ اگر اوپر ہی ہاتھ لگانے سے یا اوپر ہاتھ رکھنے سے ملے تو وہ مشرف کہہ لیں، وہ عضلاتی ہے، تو وہ درمیان میں مستوسط چلے جائے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ لین بھی ہو، اس میں سختی نہ، لین بھی ہو، طوالت بھی ہو، تو یہ گدی ہے، صفراوی کہہ لیں۔ تو بالکل ہی نیچے چلی جائے تو وہ سابی ہے۔ تو بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ مریض ہمارے پاس یہ عضلاتی آیا ہے تو اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے، وہ بھی تو سابی ہو سکتی ہے۔ مریض صفراوی آیا تو اس کو بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے، موشن آیا ہے، چربی آ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ عورت آئی ہے تو وہ کثرت تمس کی بنا پہ آپ کے پاس آئی ہے تو اس کی نبض بھی سابی ہو سکتی ہے۔ لیکن اصول علاج کے معاملے میں
آپ نے اپنی آنکھوں کو اور دماغ کو کھلا رکھنا، یہ علمی حصہ ہے۔ پھر آگے مرکب لفظوں میں لکھا منشاری، موجی، غزالی، نملی، مترکی ہے، دودھی ہے، فترہ ہے، ذوالفترہ ہے، غیر منتظم ہے، پھر جید الوزن، خارج الوزن ہے۔ اسی طرح مفرد میں بھی لکھا آپ نے، وہ ریز ہے، ٹھیک ہے، طویل ہے۔ تو بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحقیقات المشاہدات میں ایک بڑی کوٹڈ کر کے لکھا ہے کہ اگر ایک سوال آیا تھا تو اس کے ضمن میں آپ نے لکھا ہے کہ اگر نبض عریض ہو، نبض عریض ہو تو یہ بلغمی رطوبات کی دلالت کرتی ہے۔ کوئی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، طبیب ہے تو اس کے پاس نبض آ گئی، اس نے دیکھی ہے کہ وہ پورے سے کراس کر رہی ہے، پورا دبا پور لگانے سے پورا محسوس کرتی ہے، پور پوری چوڑی پہ، تو یہ صحابی ہے، وہ چاہے اوپر ہے، درمیان میں ہے، وہ چاہے بالکل منخفض ہے۔ اگر وہ بالکل طویل ہے لیکن شرط لین بھی ہے تو پھر وہ صفراوی ہے۔ اگر وہ سلب ہے، اس میں طوالت بھی ہے، پھر تیزی بھی ہے، تو یہ ذلاتی ہے، وہ سداوی ہے۔ یہ کوٹڑ کیا ہوا آپ کا جو ہے نا۔ اسی طرح بے شمار آپ نے جو ہے نا وہ دلائل و براہین پیش کیے ہیں۔ تو آگے آپ کے جو ہے نا خدمات تو یہ الگ ہیں، آپ کے کارنامے بھی بڑے ہیں، بے شمار کارنامے ہیں۔ ان میں سے ہمارے شہر کے ایک مریض ہیں، وہ فوت ہو گئے ہیں، کہتے غالباً میں 65 کی جنگ سے پہلے 62-63 کی بات ہے، جب ادھر بیٹھتے تھے فیض باغ میں، صابر صاحب آئے تھے 1953 کے بعد، جب انہوں نے یہ اپنی قانون مفرد اعضاء کو پیش کیا۔ وہ پاکستان معاذ وجود میں آنے سے پہلے ہی آپ نے یہ قانون مفرد اعضاء پیش کیا۔ اس کی باقاعدہ جو لانچنگ کی ہے وہ 1953 میں کی۔ وہ کہہ رہے ہم گئے تو مجھے دمے کا مسئلہ تھا، تو سامنے اسٹیشن تھا، تو صابر صاحب نے کہا وہاں سے اچار لے آؤ۔ تو پہلے دیسی سبز مرچوں کا میں نے اچار لیا، پاؤ اچار لیا، تو صابر صاحب نے کہا ادھر میرے سامنے بیٹھ کے کھاؤ۔ کہتے میں نے ایک پاؤ اچار کھا لیا، تو تھوڑی دیر بعد میں نے کہا حکیم صاحب مجھے الٹی آ رہی، کیا آ رہی ہے؟ کہتے باہر چلے جا۔ باہر گیا، وہ ساری کی ساری بلغم جو ہے نا وہ نکل گئی۔ تو کہتے میں اسی وقت جو ہے نا وہ روح صحت ہو گیا، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور دوبارہ میں نے پوچھا کہ حضرت کوئی دوائی عنایت فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد آج کے بعد آپ کو دمے کی مرض بھی نہیں ہوگی اور آپ کو دوائی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کا بیٹا ہمارے پاس موجود ہے، وہ بابا تو فوت ہو، اس کا نام ہے حکمت۔ پھر وہ دوسرا ان کا یہ واقعہ ہے کہ اگر حکیم غلام رسول بھٹا صاحب منڈی باؤدین والے، کہتے میرے پاس ایک مریضہ آئی، ڈلیوری کا کیس تھا، تو میں نیا طبیب بن کے آیا تھا، تو مجھے سمجھ نہیں آئی کیا کروں۔ پہلے تو الحمدللہ اب تو جدید دور آ گیا، پہلے تو سادہ مائیں تھیں ہماری، سادہ غذائیں تھیں، تو سارا انحصار غذا پہ ہی تھا، جتنے ملٹی وٹامن سی ساری فولک ایسڈ وغیرہ غذا سے پیدا ہوتے تھے۔ کہتے میں نے پوچھا حضرت فون کیا کہ بی بی آئی ہے تو ڈلیوری کا کیس ہے، بچہ پیدا نہیں ہو رہا، دردیں بھی نہیں لگ رہی، اور وقت کہہ رہے ہیں اوپر گزر گیا ہے۔ پہلے تو دائیاں بھی ولی اللہ ہوتی تھی، بڑی کامل ہوتی تھی، ان کو بھی اندازہ ہو جاتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو جو ہے نا 1 چمچ صابی ذلاتی ملین کا پانی سے کھلا دیں۔ کہتے میں نے 1 چمچ ادھر متھے پہ ہی بی بی کو 1 چمچ کھلایا، تو یہ واقعہ کا بھی بندہ جو ہے بیان کرنے والا وہ بھی ابھی موجود ہے۔ تو کہتے کچھ فاصلے پہ اس کا گھر تک چلی جاؤ، وہ چلے گئی، تو آدھے گھنٹے کے بعد اس کا میاں آیا، اس نے کہا کہ صاحب مبارک ہو، بچہ پیدا ہو گیا۔ تو کہتے میں نے صابر صاحب کو دوبارہ فون کیا، تو صابر صاحب کو میں نے کہا جی اللہ نے ان کو جو ہے نا وہ بچہ آسانی سے پیدا ہو گیا۔ تو آپ نے مجھے فرمایا بیٹا اب اس کو صابی ذلاتی ملین نہیں دینی، اب آپ نے دینی ہے اس کو گدی ذلاتی ملین دینی۔ تو اس میں ایک نقطہ بھی آ جاتا ہے کہ پہلے اعضاء کو لوز اور ڈھیلا کرنا تھا، رستے میں کشادگی پیدا کرنی تھی تاکہ آسانی سے بچہ جو ہے نا خراج پا جائے۔ تو اب جو جیسے صابی دیں گے تو دردیں بڑھ جائیں گی، یا اس کو وہ دردیں لگ گئی تو ساری زندگی وہ دردوں سے نہیں نکل پائے گی، پھر اسی سے گینٹھیے میں چلی جائے گی، ساری عمر اپاہج کی شکل میں چلی جائے گی۔ تو جب گدی ذلاتی ملین دیں گے تو اس سے کیا ہوگا، ایک تو اس کا جو حالت نفاس کی کیفیت وہ بھی صفائی بھی ہو جائے گی، اور وہ روح صحت بھی ہو جائے گی، اور صفائی بھی قدرتی طور پہ پیوریفائی صفرا کی معیاری طور پہ ہوگی۔ اس طرح اور بھی بے شمار آپ کے کارنامے ہیں، دیگر حکماء کرام بھی یہ 2 جو تھے، تو
اس کے ساتھ جو تھی علمی اور عملی، علمی نبض کے حوالے سے دیکھیں، عملی نبض کے حوالے سے دیکھیں۔ عملی میں آپ نے کرورے کا ایک باقاعدہ چیپٹر لکھا، چہرہ شناسی پہ آپ نے مکمل لکھا ہے کہ چہرے سے کیسے مرض کی تشخیص ہوتی ہے، پھر چہرے کی بناوٹ، ساخت، پھر جسم کی بناوٹ اور جسم کی ساخت، پھر اعضاء کی ساخت کے حوالے سے۔ پھر آپ نے جتنے بھی ہمارے پرانے اسلاف کے حکماء کرام ہیں سب نے کرورے پہ لکھا ہے۔ جتنی بھی کتابیں آپ پڑھیں، پرانی سے پرانی، مبادیات کی پڑھیں یا جتنی بھی کلیات کی پڑھیں، سب حکماء کرام نے جو ہے نا وہ اس پہ لکھا۔ لیکن صابر صاحب نے جو ہمیں ترتیب دی، جو ہم نے اساتذہ سے ترتیب دی، وہ سب سے پہلے کہ ہم سبھی ہمیں کہتے تھے ناٹمی، صابر صاحب نے ناٹمی بھی لکھی، فزیالوجی آپ نے لکھی، پھر کلیات قانون آپ نے لکھی، پھر علم الادویہ پہ آپ نے لکھا، نسخہ نویسی پہ آپ نے لکھا، فارماکوپیا پورا آپ کو دے دیا۔ اور سب سے عام جو بات ہے جو ہمارے کے لیے خوش قسمتی ہے کہ آپ کا کوئی نسخہ بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے اس پاکستان سے کوئی چیز نہ ملے اور عام قیمت پہ نہ ملے۔ یہ تریاک میدا ہے یا ہماری لسانی ہے، اکثیر بادیان ہے، سوسی جس کو کہہ لیں، کتنے کی بنے گی؟ یہ ہمارے حکماء کرام جو ہے وہ ہلدی ملٹھی سونف کا 50 گرام دیں تو یہ 35 4 ہزار سے 7 ہزار روپے تک ہفتے کا لیتے ہیں۔ تو اس سے بڑی ہمارے لیے خوش بختی کیا ہو سکتی ہے؟ تو علمی میں جو سب سے زیادہ لکھا ہے وہ آپ نے، علمی حصے کے بعد جو سب سے زیادہ لکھا ہے وہ آپ نے لکھا ہے۔ بابا جی نے اس کی دلیل تحقیقات المشاہدات میں باقاعدہ آپ پڑھیں گے، آپ نے لکھا ہے کہ میرے نزدیک 100% کامیاب ترین طبیب وہ ہے جو مریض کو دیکھتے ہی یہ بتا دے کہ اس کا مرض کس درجے میں ہے اور اس کو کیا مرض، اس کا مزاج کیا ہے اور اس کی کیفیاتی، نفسیاتی اور مادی اور اعضاء کی حالت اس وقت کیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو چہرہ شناسی پہ عبور حاصل کرتا ہے، جس کو میرے نزدیک یہ کامیاب اور 100% بہترین طبیب۔ تو آپ نے یہ اس کو باقاعدہ طور پہ جو ہے نا لکھ کے دیا، آگے ہم پڑھیں نا تو ہماری بدبختی ہے۔ تو پھر کرورے کے بارے میں بابا جی نے بہت لکھا ہے، پوری کتاب لکھی ہے، صابر صاحب نے پورا چیپٹر لکھا ہے۔ تو یہی رنگ لے لینا، یہ آپ رنگ، یہ کون سا رنگ ہے؟ چلے آپ بھی کرورے دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ جس طرح بلغم کے آپ نے 7 درجات لکھ دیے، جو ہے وہ یہ سبز کے آپ نے 5 درجات لکھ دیے، اس کے بعد سدا کے 4 درجات لکھ دیے، صفرا کے 6 درجات لکھ دیے، کالے کی 3 درجات، آگے حقیقی غیر حقیقی میں بے شمار، آگے پھر مرض کے ریفرنسز کے ساتھ، اخلاق کے کثر و انکسار کے ساتھ رنگ یہی پیدا ہوں گے۔ لیکن یہ رنگ آپ اس کو کس میں کوٹڈ کریں گے؟ آپ کے پاس بھی تو ظاہری مریض کرورا لے کے آتا ہی ہے، آپ بھی تو کرورا دیکھتے ہی ہیں، استاد صاحب بھی موجود ہے ادھر۔ ہم نے جو سیکھا یہ نارنجی رنگ ہے۔ اگر کسی مریض کا کرورا اس طرح کا ہو تو ہم اس کو فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ لیور کا کینسر ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ تجربہ کیجئے گا، 100% یہ سچائی پہ مبنی بات ہوگی۔ یہ نارنجی رنگ ہے۔ ویسے تو جی پٹرول کا رنگ کراسی ہوتا ہے جی، پٹرول دیکھیں نا، پٹرول وہ کراسی ہوتا ہے، وہ ذلاتی صابی ہے۔ جس کا اس طرح کا ہو وہ 100% ہارٹ اٹیک کا مریض ہو، اس کی دل کی کرونری آرٹریز کی بلاکج ہو۔ اسی طرح زنجاری ہوتا ہے جس میں تھوڑا سا زانگلود ہوتا ہے، وہ کالا بھی نہیں ہوتا، سبز بھی نہیں ہوتا، وہ ذوالخاصہ پکتا اور گردے کے نیچے والے لوب میں پتھری کو جو ہے نا شو کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے بتائی؟ یہ ہم نے اساتذہ سے سب کچھ سیکھا ہے۔ تو شاہکار اس کے موجد کون ہے؟ حکیم انقلاب دوست محمد صابر ملتانی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کے لیے چلے کچھ نہیں کر سکتے تو حقوق العباد میں یہ شامل ہے، ہم شکریہ کے طور پہ ان کے لیے دعائے خیر کریں، ان کے لیے صالح ثواب کریں۔ یہ ان کا بہت بڑا ترا امتیاز ہے جو اتنے بڑی کتابیں ہمیں دے دی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ 50 سال کے بعد میرے اس علم پہ تحقیق شروع ہو جائے گی۔ 50 سال اب جو ہے نا وہ ٹائم آ چکا ہے اور وہ ٹائم اس پہ تحقیق بھی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں USA کے اندر آپ کی کتاب علاج بالغذا، علم الادویہ اور فارماکوپیا، ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ اس کو باقاعدہ طور پہ کہتے ہیں کہ میں نے یونیورسٹی میں اس کو لانچ کروا دیا۔ ایران کے اندر بھی آپ کا نصاب جو ہے نا وہ فارسی میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے،
باقی یونیورسٹیز کے اندر بھی ہے. یہ ہمدرد یونیورسٹی ہمارے پاس کراچی میں، اس میں بھی آپ کی مبادیات طب، اور اس کے بعد یہ سوچ و آرام، اور اس کے بعد علم الادویہ، فارماکوپیا، مجربات اور علاج بالغذا. یہ 5 کتابیں جو ہے نا، یہ باقاعدہ طور پہ اس کا اندر سے مخزن لے کے نا، مواد لے کے تو پڑھایا جاتا ہے اپنے نام سے. تو جتنے بھی یہ اس ایک بات جو بہت بڑی بات ہمارے لیے خوش بختی کی ہے، جتنے بھی آپ یونانی کے حکیم دیکھیں گے نا پورے پاکستان کے اندر، سب سے زیادہ جو پریکٹیکل لائف میں ہے نا، وہ چاہے یونانی کے بھی ہیں، وہ کہیں گے ہم یونانی ہیں، لیکن پریکٹس جو ہے نا وہ قانون مفرد اضاء کی کرتے ہیں. اس میں آسانی بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں پیسہ بھی بڑا ہے، اور اس میں تشخیص بھی بہت آسان ہے، تجویز بھی آسان ہے، اور مریض کو مارنا بھی بڑا آسان ہے. اور سب سے بڑی خوش بختی یہ ہے کہ جو نظریے کے حکیم ہیں نا، مجھ سمیت نالائق، میں تو ویسے طالب علم ہوں، ایک حکیم کو مریض کو ایک طبیب کو چیک کروا لیں کرورا اور نبض، اس نے کچھ اور بتانا ہے، مزاج اور نبض اور کرورا، دوسرے کو دکھا لیں، اس نے کہنا اس کو پتہ ہی کوئی نہیں. حالانکہ ایلوپیتھی میں ایسا نہیں ہے. ڈاکٹر اگر غلط بھی کر رہا ہے تو اس نے دوسرے کو نہیں کہنا غلط کر. اگر غلط کر بھی رہا ہے تو اصلاح کرنی چاہیے. بھائی یہ دیکھیں، دوسرا جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مثال ہے، میں مثال پیش کرتا ہوں. حکیم صاحب کے پاس مریض ہے، وہ آپ سے علاج کروا کے آیا 3 ماہ، جو موجودہ کیفیت تھی اس کے مطابق آپ نے مزاج کے مطابق اس کو ٹریٹ کیا، موجودہ جو کرورا تھا اس کے مطابق اس کو ٹریٹ کیا، جو موجودہ کیفیت تھی، جو موجودہ مٹیریل میں فساد تھا، جو موجودہ خلط کے اندر احتراق تھا، جو موجودہ نفسیاتی طور پہ وہ بیمار تھا، اس کے مطابق آپ نے ٹریٹ کیا، وہ 3 ماہ میں ٹھیک ہو گیا. آگے حکیم صاحب کے پاس ہے، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، آگے کسی اور حکیم کے پاس چلا جائے گا نا، اس نے پھر وہ نبض پکڑ کے کرورا دیکھ کے، وہ کرورا تھا اس کا مثال اسودی جگر کا مسئلہ تھا، وہ صحیح ہو گیا. اب وہ بولے مائی ہو گیا نا، کسی دوسرے حکیم کے پاس جائے گا نا، اس نے کہنا تیرا جگر بھی کمزور ہو گیا، تیرے گردے بھی کمزور ہو گیا، تیرا میدا بھی کمزور ہو گیا، تیرے پٹھے بھی کمزور ہو گئے، تو کہنا بیڑا گرک ہو گیا. وہ پہلے کی میرا بیڑا گرک ہو. اس بات پہ تھوڑا سا میں ایک سوالیہ نشان چھوڑتا جا رہا ہوں، اس پہ تھوڑا غور کریں، کیونکہ جو حالت صحت کی نبضیں ہیں نا، اس کے بارے میں ہمیں معلومات ہی نہیں. حالت صحت کی نبضیں، حالت اعتدال کی خلاط کی نبضیں کون سی، یعنی بلغم اگر خون کے اندر کیمیاوی طور پہ اس کی کتنی مقدار ہے، صفرا کی کتنی مقدار ہے، اور صدا کی کتنی مقدار ہونی چاہیے خون میں کیمیاوی طور پہ. جب پہلے تو ہمیں اس کا ہی نہیں پتہ، پھر حالت صحت کا کرورا کون سا ہونا چاہیے. پھر جو کیفیاتی طور پہ بندہ سویا نہیں ہے، بلڈ پریشر کی دوائی کھائی ہے، انسولین کھائی ہے، شوگر کی دوائی کھائی ہے، سکنجوی پی ہے، دودھ سوڈا پی ہے، کچی لسی پی ہے، دیگر جو ضروریات زندگی کی ابھی فاسٹ فوڈز ہیں وہ استعمال کیے ہیں، کولڈ ڈرنکس استعمال کیے ہیں، کوئی چیزیں پیشاب آور استعمال کی ہیں، رو پی لی ہے، تو اس کا بھی اثرات آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. جس طرح یہ سردیوں میں کانجی پی لیں تو پیشاب سرخ ہو جائے گا. آپ دیکھتے کہ بھائی تیرا تو جگر سکڑ گیا، تو اس کی حالت پہ، چہرے کی حالت سے تو کوئی اثر پیدا ہی نہیں ہو رہا، آپ نے کیسے کہہ دیا. ٹھیک ہے، ہلدی کا لکھا ہے، جس طرح کرورے کے ہدایات میں دیکھیں نا، کرورا دیکھنے کی ہدایات میں تو 9 سے 11 چیزیں اس میں بھی جو ہے نا نریٹ کی ہوئی ہیں، بھی یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. مہندی نہ لگائی ہو، کالی مہندی، خضاب نہ لگایا ہو کالا، جس طرح ہیئر کلر لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، بندہ سویا ہو، پورا نیند پوری کی ہو، غصے کی حالت میں نہ ہو، ٹھیک ہے، مغاربت نہ کی ہو، ٹھیک ہے، اس نے کوئی سخت مشقت نہ کی ہو، اس نے کوئی ایسی چیز نوش نہ کی ہو، کوئی شراب نہ پی ہو، کوئی بوتل نہ پی ہو ایسی جس کو وہ کیمیکلی طور پہ ریئیکٹ کرے خون کے اندر، جس سے اس کا رنگ شو ہو جائے. تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. تو میں خود بھی ابھی طالب علم ہوں، ہمیں اس کو جو صابر صاحب ہمیں دے گئے ہیں، اگر ہم ایمانداری سے، میں دعوے سے کہتا ہوں، ہمیں ان کی کتابوں کے نام بھی نہیں یاد. اگر کوئی بندہ کہے نا صابر صاحب کی کتنی کتابیں لکھی ہیں، اس کے علاوہ آپ نے کیا کیا لکھا، شاید مجھے بھی نہ اس کے بارے میں معلومات. کون سی کتاب کس سن میں لکھی، کیوں لکھی، کس کے نام سے آپ نے جو ہے نا اس کو ترتیب دیا، یہ بھی ہمیں علم نہیں ہے. اور آپ کے تلامذہ اکرام کتنے ہیں، اور جو حقیقی فیض یافتہ ہے وہ کدھر ہیں. اس وقت جو ہے نا بات کرنی نہیں چاہیے، لیکن
میرے بڑے بھائی جو ہے نا سن 1997 میں بابا جی کے پاس باقاعدہ آتے تھے، تو میں استاذی محترم سے دستبست عرض بھی کروں گا، گزارش بھی ہے، اگر یہ مان لیں گے تو ان کی مہربانی ہے، ہم تو عرض ہی کر سکتے ہیں۔ تو وہ بھی، اور پچھلے دنوں میں مجھے یقین جانے کہ بندے کہہ رہے ہیں جی آپ کا اجلاس میں ہم آتے تھے اتنی دور سے پیسے خرچ کر کے، ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوتا، ہم سفر بھی کر کے آتے ہیں، پیسے بھی خرچ کے آتے ہیں۔ تو حکیم صاحب اس چیز کے چشمدید گواہ ہیں۔ میرے بھائی کہتے تھے کہ بابا جی جب اجلاس کرواتے تھے فقط بابا جی کے بولنے کے علاوہ کوئی بندہ نہیں تھا وہاں پہ بولتا، مقرر فرد واحد بابا جی کی ذات اقدس ہوتی تھی۔ تو کہتے لوگ یہ حکیم صاحب تو ماشاءاللہ ساتھ رہے ہیں، ہم نے تو نہیں بابا جی کی زیارت کی، لیکن فیض تو انہیں کا ہی ہمارے پاس بھی ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں، سارا کچھ انہیں کا ہی ہے۔ تو خدا را وہ کہتے ہیں حکیم صاحب کیوں نہیں بولتے، ہم تو سننے حکیم صاحب کو آتے ہیں، ہم تو حکیم صاحب کا فیض لینے کے لیے آتے ہیں، ہم تو حکیم صاحب کی زندگی کے تجرباتوں میں ہم تو حکیم صاحب کی زندگی کے تجربات و مشاہدات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں نا، وہ حکیم صاحب تقریر کا مسئلہ نہیں ہے، جس طرح بھی آپ بولیں گے نا تو لوگوں کو فائدہ پنجابی میں بھی سمجھ آتی ہے، اردو میں بھی سمجھ آتی ہے، جس طرح بولیں گے۔ یہ جو لوگ آئے ہیں نا، یہ دیکھ لیں، یہ آپ کے گواہ بھی مل گیا مجھے، فون کر کے لوگوں نے فون کر کے کہتے ہیں آپ کے ناکامی، اجلاس کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ نہیں جی، اسی کے اجازت، کوئی بات بری ہو تو معذرت، تو باتیں تو آپ کے حوالے سے بہت زیادہ ہیں، کتابیں بڑی بڑی ہیں، تو آپ کا علم تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ تو اب میں بلا تخیر آخر تک حکیم صاحب کہن گے دعا بھی کروا دیں گے جی عرفان صاحب، چلیں جی۔ جناب حکیم عرفان شہزاد صاحب۔